فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحمي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج کافی عرصے کے بعد ہمارے درس کی ابتدا ہو رہی ہے اور موضوع ہم نے رکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان اللہ جل جلالہ کے قرآن کی زبان سے. اور وجہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت، ان کی شان، یہ ہر مسلمان کے دل میں اس کا جاگنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ واحد کتاب ہے جس پر تمام مسالک مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. تو جو قرآن کی گواہی ہوگی اس کا کوئی منکر نہیں ہوگا. اس لیے آج صرف قرآن پاک سے عرض کرنا ہے کہ صحابہ کتنی بڑی جماعت، کتنی عظمت والا گروہ تھا کہ جس کو اللہ کے قرآن نے اتنے واضح طور پر سب لوگوں پر فوقیت دی ہے. اس سے صحابہ کرام کی شان ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. چوتھا سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک اصول سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے اپنے حبیب کی زبانی سب سے پہلے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، تو اس لیے ہر آیت کا سب سے پہلا مخاطب صحابی ہوا کرتا ہے. اب اللہ فرما رہے کنتم خیر امت. کنتم دو معنی اس کے آتے ہیں، ایک ہے تم تھے اور ایک ہے تم ہو. دونوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر تو اس کا معنی ہے کہ تم ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اے میرے محبوب کے غلام صحابہ، پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی امتیں موجود ہیں، چاہے وہ یہود ہیں یا نصارہ، ہندو ہیں یا کوئی اور، ان سب میں میرے نزدیک سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. سب سے زیادہ پسندیدہ وہ تم ہو. دیکھیں، مجھ سے کوئی کہے کہ جی اس پورے مجمع میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے، تو میں ایک بندے کی طرف اشارہ کر کر کہوں یہ مجھے پورے مجمع میں سب سے اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح اللہ اپنے حبیب کے صحابہ کو الگ کر کر فرما رہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں میں میرے نزدیک سب سے بہترین جماعت ہو، اور یہ ان کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا. اگر اس کا ترجمہ کریں کہ تم تھے، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ مجھے اللہ نے ساری مخلوق میں سے چنا، پھر میری خدمت، میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا. اب اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ، اے میرے حبیب کے غلاموں، تم میری نگاہ میں دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے، اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چنا ہے. تو میرے علم ازلی میں پہلے سے طے تھا کہ تمہیں میں نے اپنے حبیب کا غلام بنانا ہے، ان کا صحابی بنانا ہے. دیکھو، میں اور آپ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، کیوں کہ اللہ کو ہمارا چناؤ پسند نہیں تھا. ہاں، ان کا چناؤ پسند تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو یہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے اس زمانے کے لیے چنا جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے 26ویں سپارے میں سورہ فتح ہے، اس کے آخر میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے معہ آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ رہنے والے صحابہ ان کے ساتھی ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت اور نرم دلی سے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، کہ تم دیکھو گے ان میں سے کوئی تو رکوع میں ہوگا، کوئی راتوں کو سجدے میں ہوگا. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوں گے. فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی نشانیاں ان صحابہ کی تورات میں تھیں،
یہی نشانیاں ان صحابہ کی انجیل میں تھیں، تو گویا کہ اللہ قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے حبیب کے صحابہ کی صفات، ان کی عظمت صرف قرآن میں نہیں، یہ تورات میں بھی تھی، یہ انجیل میں بھی تھی کہ میرے نبی کے صحابہ کی جماعت اتنی اعلیٰ ہوگی اور وہ ان صفات کی جو ہے وہ حامل بھی ہوگی۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام کی بعض علماء نے اپنے ذوق کے مطابق تفسیر کی کہ اشداء علی الکفار یہ حضرت عمر ہیں، اور رحماء بینہم حضرت ابو بکر ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو راتوں کو جاگنے والے تھے، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نشانیوں سے ذکر فرمایا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اے نبی جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ صلح کے لیے، تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، موت پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم نے نہیں جانا۔ تو اللہ پاک اس کو ذکر فرما رہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی میرے جو صحابہ آپ کے وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب کیسے ہے؟ نیچے نبی کا ہاتھ، پھر صحابہ کا ہاتھ، اللہ فرما رہے ید اللہ فوق ایدیہم اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ اور درمیان میں حضور کے صحابہ کا ہاتھ ہے۔ آپ بتاؤ یہ کتنی عظیم جماعت ہوگی جس کے نیچے نبی ہے، ان کے اوپر اللہ ہے، اور وہ ان کے درمیان میں کتنے محفوظ مقام پر ہیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے صحابہ جن کو قرآن اس طرح کھول کھول کر عظمت سے بیان کر رہا ہے۔ پھر اس سے اگلی صورت ہے سورہ حجرات۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا ایک عجیب نقطہ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ دیکھو امتحانات ہوتے ہیں، پھر ان کا رزلٹ آتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اللہ ہوں، میں نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ہم بھی سوچیں ہمارے دلوں میں کیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو چیرا، ان کو کھولا، ان کا امتحان لیا، تو مجھے اپنے نبی کے ہر صحابی کے دل میں سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ سارے ہی متقی ہیں۔ ایک ایک صحابی کے تقوی والا ہونے کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، سوائے تقوی کے کچھ نہیں نکلا۔ ایسی مضبوط جماعت ہے صحابہ کی۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کہ اللہ تعالیٰ نے اے میرے نبی کے صحابہ ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب ترین چیز بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ مال کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کیونکہ مال ہمارے نزدیک محبوب ہے، تو صحابہ کے نزدیک اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا۔ بلال رضی اللہ عنہ گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، مارا جا رہا ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیوں کہ حبب الیکم الایمان، ان کی محبوب ترین چیز ایمان تھی، اس لیے وہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ پھر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اے میرے نبی کے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو گھسا کر پیچ لگا دیے ہیں، پختہ کر دیا ایمان کے تمہارے دلوں سے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور ہم نے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو تمہارے نزدیک سب سے بدترین چیز بنا دیا ہے کہ تم لوگ ان کاموں کو نہیں کرو گے، ان سے دور رہو گے۔ یہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی گواہیاں دے رہے ہیں، ان کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ چنی ہوئی جماعت ہے جن میں یہ صفات ہوں گی۔
پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میرے نبی کا جو غلام ہے، چاہے وہ ادنا ہے چاہے وہ اعلیٰ ہے۔ ادنا سے مراد حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ جیسے صحابی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسیرم وہ صحابی ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور وہ جنتی ہے۔ کیسے؟ احد کے میدان میں وہ مسلمان ہوا، تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا، نہ کوئی نماز کا ٹائم آیا، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج۔ تو یہ ادنا صحابی ہے جو تھوڑی دیر حضور کی صحبت میں رہا۔ اور ابو بکر جیسے اعلیٰ صحابی ہیں جنہوں نے پوری عمر حضور کے ساتھ گزاری۔ اللہ فرما رہے وَكُلًّا چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ، میرے نبی کا ہر غلام ایسا ہے جس سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور وہ حسنہ جنت ہے۔ پھر 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا وہ دوزخ سے دور ہو گئے۔ گویا کہ اللہ فرما رہے میرے نبی کے صحابہ پکے جنتی ہیں اور دوزخ ان پر حرام ہے، یہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی دوزخ میں چلا جائے۔ اللہ فرما رہے اولئک عنہا مبعدون میں نے ان کو دوزخ سے دور کر رکھا ہے۔ یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ خود ارشاد فرما رہے۔ اچھا آپ ایک مزے کی بات سمجھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے تھے تو اگلا نبی آ کر پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو۔ مثلا اگر اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد نبی بنے تو انہوں نے تصدیق کی کہ ابراہیم اللہ کے سچے نبی تھے، اب میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اب میری بات مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی۔ ہمارے نبی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ کہ عیسیٰ علیہ السلام پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت عیسیٰ اور سارے نبیوں کی تصدیق کی۔ تو یوں سمجھ لیں ایک سٹیج بنا ہوا ہے، اس پر نبی آتا تھا، پچھلے نبی کی تصدیق کرتا اور اتر جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء۔ اب اس کی تصدیق اللہ نے کروانی تھی، وہ کس سے کرواتے؟ کیونکہ نبی کی تصدیق نبی کرتا ہے، اب نبی آنا نہیں تھا، تو اللہ نے امام الانبیاء کی تصدیق کے لیے نبی کو نہیں صحابی کو چنا، ابو بکر صدیق کو سٹیج پر بھیجا ہے، اور اس نے آ کر تصدیق کی تو صدیق کا لقب پا لیا۔ تو دیکھیں ہر نبی کی تصدیق نبی کرتا ہے، اور خاتم الانبیاء کی تصدیق صحابہ نے کی ہے۔ آپ بتاؤ یہ کتنی اعلیٰ جماعت ہوگی جس کو اللہ نے انبیاء کی تصدیق کے لیے چنا ہے۔ اچھا اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی لیکن عجیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے بڑے بڑے بزرگوں کو ہم دعوت دیں، ان کے لیے دسترخوان لگائیں، وہ کھانا وانا کھا کر چلے جائیں، تو ان بزرگوں کا بچے ہوئے لقمے، بچا ہوا پانی، بچا ہوا سالن اور چاول ہم اپنے بچوں کو سعادت کے طور پر کھلاتے ہیں، اپنے محبوب قریبی دوستوں کو بلاتے ہیں، تسی بھی کھا لو، تسی بھی کھا لو، عام لوگوں کو نہیں دیتے، خاص لوگوں کو کہ یہ بزرگوں کا بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء نے اللہ سے جو مانگا، یا اللہ نے اپنے انبیاء کو جو عطا کیا، اسی طرح کا وہی حصہ تھوڑا تھوڑا اللہ نے بچا کر میرے حبیب کے صحابہ کو بھی عطا فرما دیا۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے بتایا، یہ نہیں کہ کوئی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کی کارگزاری، ان کی جو محنت تھی دین کی، اس کی تعریف کی۔ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام سلامتی ہو۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ سورہ صافات ہے، سورہ یاسین سے اگلی والی صورت۔ تو اے موسیٰ اور ہارون سلامتی ہو۔ سلام علی الیاسین، اے الیاس تم پر بھی سلامتی ہو۔ جب ان نبیوں پر اللہ نے سلام پیش فرمایا تو فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے میرے حبیب کے صحابہ غلام
تم نے بھی میرے حبیب کی محبت کا حق ادا کیا، تمہارا رب تمہیں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ تو جو اللہ نے انبیاء کے ساتھ معاملہ کیا انعامات کا، حضور کے صحابہ کو اس سے اللہ نے پیچھے نہیں رہنے دیا۔ ادھر سلامتی ہے تو سلامتی ادھر بھی اللہ دے رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، میں بڑے بڑے مشہور انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 انبیاء کے میں نقشے عرض کرتا ہوں، اور بھی بہت سے انبیاء کے ہیں، وقت اتنا ہے اسی کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سب انبیاء کو اس پر قیاس کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے ہی برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے پہلے سپارے میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ کیا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے قرآن کا وارث ان صحابہ کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ ابراہیم کو چنا اور حضور کے صحابہ کو بھی چنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی پارے میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام صالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ یرثھها عبادی الصالحون، کہ اس جہان کا، اس دنیا کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا، اور مراد اس سے صحابہ تھے۔ ابراہیم صالحین اور صحابہ صالحون دونوں کے لیے ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، بیت اللہ بنایا کہ یا اللہ تو ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اور اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ میرے محبوب کے صحابہ جو جو نیکی کرتے جائیں گے ہم ان کی نیکیوں کو قبول کرتے جائیں گے۔ ابراہیم مانگ رہے ہیں اللہ قبول فرما، ادھر اللہ فرما رہے بس تم کرتے جاؤ میں قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صحابہ کو کیا فرما رہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میرے حبیب کے غلام صحابہ اور میرے حبیب کی جو مؤنث غلام صحابیات ہیں ان سب کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جب انہوں نے معافی مانگی اللہ نے سب کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ادھر مانگا جا رہا ہے، ادھر اللہ وہی چیزیں خود بخود عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا درجہ بڑا ہے، ساری دنیا کے صحابہ مل کر ایک نبی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن میں محبت عرض کر رہا ہوں، مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء ہی کے دسترخوان سے صحابہ کو کھلایا ہے، وہی چیزیں مل رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، 19واں پارہ، کہ یا اللہ قیامت تک کے لیے میرے نام کو روشن کر دے کہ لوگ مجھے جانیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، درود ابراہیمی ملا۔ ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم لے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو کیا فرمایا؟ پہلا سپارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، قیامت تک آنے والے انسان اگر تم جیسا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہوگا، وہ ہدایت پر سمجھے جائیں گے۔ اگر تم جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یعنی قیامت تک آنے والا بندہ بھی دیکھے گا کہ میں صحیح مومن ہوں یا نہیں، تو وہ پہلے صحابہ کو پڑھے گا وہ کیسے تھے، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پرکھے گا۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک رہے گا، حضور کے صحابہ کا نام بھی قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ ایمان کی کسوٹی تو اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، تھرمامیٹر ہوگا تو بخار چیک ہوتا ہے نا، تو صحابہ کو ایمان کا تھرمامیٹر بنایا، چیک کرو تمہارا ایمان کس درجے تک پہنچا ہے، اگر ان جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو کیا فرمایا؟
تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ میرے نبی کے صحابہ جنت کے وارث ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ متقی ہیں اور ہم نے تقوی والوں کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ تو سارے صحابہ کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون، اور ادھر کا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ جنت کا وارث میں نے متقی کو بنانا ہے، اور اولئک هم المتقون، وہ متقی صحابہ ہیں، سب سے پہلے متقی صحابہ ہیں، وہ جنت کے وارث بن گئے۔ ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ بن مانگے دیتے جا رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر دینا۔ اللہ نے قبول کر لی دعا۔ اب حضور کے صحابہ کو اللہ کیا فرما رہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت والے دن نہ تو اللہ اپنے محبوب کو رسوا کرے گا اور نہ اپنے محبوب کے غلاموں کو رسوا کرے گا۔ تو صحابہ کو رسوائی سے بچانے کا وعدہ اللہ نے خود قرآن میں کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو دعا مانگ رہے ہیں مجھے رسوا مت کر، اور اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ تمہیں رسوائی سے بچا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں فرمایا شاکرا لانعمی اجتباہ، کہ ابراہیم کو میں نے چنا ہے، اس کو میں نے چھانٹا ہے، اور حضور کے صحابہ کو فرمایا هو اجتباکم، ادھر کا اجتباہ میں نے اسے چنا، ادھر فرمایا هو اجتباکم، اے میرے حبیب کے صحابہ تمہارے اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے، وہ بھی چنے ہوئے یہ بھی چنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، یعنی آگ سے ان کو بچایا۔ اور حضور کے صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ چوتھا پارہ کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، اس نے ایمان کی محنت کی تو ہم نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا۔ ابراہیم کو دنیا کی آگ سے بچایا، تمہیں ہم نے دوزخ کی آگ سے بچایا، دونوں کو آگ سے بچانے کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اب یہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہیں گے، اور وہ رہے بھی۔ ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ خود ہی ان کے سینوں کو کھولتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرے کاموں کو آسان فرما دے، مجھے آسانی عطا فرما۔ اور اپنے نبی کے صحابہ کو اللہ کیا کہہ رہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے حبیب کے صحابہ، تمہارا اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ آسانی دے، ادھر اللہ کہہ رہے میں نے دے دی اور مشکلوں کو تم سے دور میں نے کر دیا۔ یہ وعدے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی۔ اور حضور کے صحابہ کو اللہ کیا فرما رہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میرا وعدہ ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی دعاؤں کو تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ادھر بھی وعدہ ہے اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی ہے، یعنی اللہ نے اپنی محبت کو ان کے اندر پیدا کر دیا۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ رحمان یعنی اللہ
اپنے نبی کے صحابہ ایمان والوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام فرما دے گا۔ آج بھی ہر بندہ تڑپتا ہے صحابہ کی محبت میں، اور آپ دیکھ لو کسی صحابی کو کوئی برا کہہ دے تو مسلمان تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، وہ تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے صحابہ کی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محبت ڈالی، اور ادھر اللہ نے صحابہ کی محبت بھی ڈالی اور ان کے دلوں میں اپنی محبت کو بھی ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈر نہیں، تو ہی غالب آئے گا۔ اور صحابہ کو اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اے میرے نبی کے صحابہ نہ تم ڈرو اور نہ اپنے حوصلوں کو پست کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے رہے۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو غالب آئے گا، ادھر حضور کے صحابہ کو کہہ رہے انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے۔ دیکھو کیسے اللہ کے وعدے وہی ہیں جو ادھر وہ ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ ڈر نہیں، تو امن والوں میں سے ہے، ہم نے تجھے امن دے دیا۔ اور حضور کے صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے امن عطا فرما دیا اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ادھر بھی امن دے دیا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اللہ نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ اور صحابہ کو کیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اپنے نبی کے صحابہ پر احسان کیا، ان کو اپنے محبوب کا غلام بنا دیا اور اپنے محبوب کو ان کا میں نے نبی بنا دیا۔ ادھر بھی احسان، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان پر احسان فرمایا۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج، کہ اے میرے نبی تیرے اوپر دین پر چلنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی تیرے لیے سہولتیں ہیں۔ اور صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے اوپر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھی جاتی بھائی لیٹ کر پڑھ لو، نہیں پڑھی جاتی بھائی اشارے سے پڑھ لو، کتنی سہولت اللہ نے دی۔ وضو نہیں کر سکتے بھائی تیمم کر لو، اس سے بھی تمہاری پاکیزگی ہوگی۔ تو یہ آسانی نبیوں کو دی، وہ اللہ نے آسانی صحابہ کو بھی دی۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اے میرے نبی تیرا رب تجھ پر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور صحابہ کو کیا فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے حبیب کے صحابہ تمہارے اللہ نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ادھر بھی نعمتیں پوری، ادھر بھی نعمتیں پوری۔ پھر فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے میرے حبیب تیرا اللہ تیری رہنمائی کرے گا کہ تو سیدھے راستے پر رہے۔ اور ادھر اپنے حبیب کے صحابہ کو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی رہنمائی کرنے والا ہے، یہ بھی سیدھے راستے پر رہیں گے۔ ادھر فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اے میرے حبیب تیرا رب تیری مدد کرے گا۔ اور صحابہ کو فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ کی ضرور مدد کروں گا۔ ادھر بھی مدد کا وعدہ، ادھر بھی مدد کا وعدہ۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے حبیب تیرے اعمال نامے کو ہم نے ہر قسم کے میل کچیل سے پاک کرنا ہے، کوئی دھبا گناہ کا تیرے عمل نامے میں نہیں ہوگا۔ اور اپنے نبی کے صحابہ کو اللہ کیا فرما رہے یغفر لکم ذنوبکم، اے میرے حبیب کے صحابہ اگر زندگی میں تم سے کچھ ہو بھی گیا تو موت سے پہلے تمہارا رب ایسی رحمت کی بارش برسائے گا، تمہارے اعمال نامے کو پاک کر کر اپنے حضور لے کر آئے گا، سب گناہ تمہارے اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ وعدے ہیں جو انبیاء سے ہوئے وہ اللہ نے ادھر بھی فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک،
اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں، اور ایک ایک صحابی کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھولا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے وہ اجر دے گا جو گنا نہیں جائے گا، جو ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، میرے نبی کو صحابہ کو بھی وہ اجر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو جو انبیاء کی صفات اور وعدے اور انعامات تھے اللہ نے ویسا ویسا حضور کے صحابہ کو فرمایا۔ دیکھو یہ قرآن ہے، صحابہ کو کیا فرما رہا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہ سب دنیا آخرت میں فلاح پانے والے۔ اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر۔ اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت والے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے۔ اللہ ایک ایک بات صحابہ کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑھ کر صحابہ کی اور کیا وضاحت ہوگی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی صحابہ پر ڈالی ہے۔ دیکھو جب حضور دنیا سے گئے، آپ بتاؤ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے لکھا، انہوں نے یاد کیا، انہوں نے جمع کیا، انہوں نے اکٹھا کیا، پھر پوری دنیا میں صحابہ نے قرآن پاک کو پہنچایا۔ آج اگر ہم تک قرآن پہنچا ہے وہ بھی صحابہ کی برکت سے پہنچا ہے۔ تو ایک ایک صحابی جو ہے جیسے قرآن کے اندر اللہ نے اس کی تعریف کی، انہوں نے پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا، عمل کرنے کا، آگے پہنچانے کا اور اس کی حفاظت کا بھی حق ادا کر دیا۔ اب دیکھو میرے عزیزو، اتنے عظیم صحابہ کرام تھے، اب اگر انہی صحابہ کرام کو مجروح کر دیا جائے اور کہا جائے چھڈو جی کیڑے صحابہ، فلانا انج سی فلانا انج سی۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا تو صرف 5 صحابہ تھے جو مسلمان رہے، باقی سارے ہی کافر ہو گئے تھے۔ اب اگر سارے ہی نکل گئے تو بھائی پھر تو قرآن بھی ہمیں کافروں سے ہی پہنچا ہے، نعوذ باللہ، حدیثیں بھی ہمیں پھر ان سے ہی آئی ہیں، پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ہمارے دین کی بنیاد صحابہ ہیں، اگر ان کو ہٹا دو گے یاد رکھنا دین کی عمارت دھڑام سے زمین پر آ جائے گی۔ اس لیے آج اس موضوع کو چنا گیا کہ اللہ کے قرآن کو دیکھو گے تو صحابہ کی شان آپ کو یوں محسوس ہو جائے گی۔ اگلا درس انشاءاللہ اب اس موضوع پر ہوگا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ تو تھا نا اللہ کی زبانی صحابہ کی شان، اب ہم رسول اللہ کی زبانی بھی تو سنیں نا، حضور صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا وصیت کر کر جا رہے ہیں، کیا نصیحتیں ان کے بارے میں کر کے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں صحابہ کرام کی عظمت سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا ان لوگوں کی عظمت کو قائم رکھنا، ان کی محبت کو دل میں بسانا اور ان کے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی اور طوفان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ ان کی عظمت کے سمجھ آنے کے بعد ہی ہمیں انشاءاللہ دل میں یہ چیزیں بس جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر احادیث کے حوالے سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔